پیچھے جتنا مضمون چل رہا تھا وہ سارا یہود کی جو احسانات ان کے اوپر کیے تھے اور ان احسانات کے اندر جو ان کی کارگزاریاں رہی تھی اس کا بیان تھا۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر ایک اور ان کی سرکشیوں کے اوپر یہاں پر ایک تبصرہ ہے۔ تبصرہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کی ذمہ داریاں یہ تھی کہ یہ لوگ مساجد کو قائم کریں گے اور دینی ادارے کو لے کر کے چلیں گے، اور جو ان کی ذمہ داریاں تھیں دین حق کو لے کر کے چلنے کی اور اس کے مطابق دعوت کی، جو ان کے ذمہ داریاں ٹھہرائی گئی تھیں، ان ذمہ داریوں کے اندر جو ان لوگوں کی طرف سے جتنا بھی معاملہ ہوا تھا، جتنا بھی ان کی طرف سے معاملہ ہوا تھا، ان معاملات کے اندر جو کارگزاری تھی اس میں ایک کارگزاری یہ ہے کہ ان لوگوں نے آپسی اختلاف کی وجہ سے اور آپسی حسد کی وجہ سے یہ لوگ مسجد کی طرف لوگوں کو تو کیا بلاتے، ان لوگوں نے مسجدوں سے ہی لوگوں کو روکنا شروع کر دیا، یعنی اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنا شروع کر دیا۔ بس آپسی حسد تھا۔ یہود نصارہ کو روکتے اور نصارہ یہود کو روکتے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اور کون زیادہ ظالم ہوگا، یعنی کوئی ظالم نہیں ہے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکا، ان یذکر فیہا اسمہ، اس بات سے کہ اس میں اس کا نام ذکر کیا جائے نماز کے ساتھ، یعنی نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، اس بات سے لوگوں نے روکا۔ وَصَافِ خَرَابِهَا، اور وہ لوگ اس کے خراب کرنے میں، اس کے منہدم کرنے میں، اور بلکہ اس کی حیثیت ختم کرنے میں وہ لوگ کوشش میں پڑ گئے، اور یہ ہوا بھی ہے۔ یہود نے ابراہیم علیہ السلام کے جتنے بھی نشانات تھے مکے کے اندر، یا مکے کی بنیاد جس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، ان ساری بنیادوں کو تورات کے اندر سے ختم کر دیا تھا۔ تورات کے اندر جو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کے بیت اللہ کے بنانے کا واقعہ ہے، یا اس کی بنیاد جو رکھی گئی تھی توحید کے اوپر، وہ ساری چیزیں ان لوگوں نے تورات میں سے ختم کر دی تھی۔ اسی کا بیان ہے وَصَافِ خَرَابِهَا، اور یہ لوگ، ان لوگوں نے کوشش کی اس کے خراب کرنے میں۔ خراب یعنی اس کی حیت اور اس کا جو مقصد تھا اس سے اس کو بالکل ختم کر دیا۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائبین، یہ وہی لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کے لیے یہ بات کہ داخل ہو اس میں الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، یعنی کہ اب ان کا معاملہ یہ ہو گیا ہے، کہ اب جب بھی یہ مساجد کے اندر داخل ہوں گے، مسجد کے اندر بیت اللہ کی جو حیثیت ہے ام المساجد کی، اس کے اندر اگر یہ داخل ہوں گے تو ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے، یعنی اب ان سے تولیت چھین لی جائے گی۔ اب وہاں کی جو گویا کہ یہ بلاغت اس طرف ہے کہ آئندہ ان سے ولایت جو ہے وہ چھین لی جائے گی، آئندہ ان سے ولایت چھین لی جائے گی، اور ہوا یہ کہ ان سے تولیت چھین لی گئی ہے، اور اب اللہ رب العزت نے جو نیابت کا جو حق دیا ہے وہ بنو اسماعیل کو دیا ہے حضرت نبی اکرم علیہ السلام کے ذریعے سے۔ ما لہم فی الدنیا لا خائفین لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، کہ ان کے لیے دنیا میں خزیون ہے، خزیون ذلت، انسلٹ، ان کی بے عزتی، ان کے لیے ذلت ہے فی الدنیا، دنیاوی زندگی کے اندر، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ دنیا میں تو یہ ذلیل ہوں گے اور آخرت میں ان کے لیے
عذاب عظیم ہوگا. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. ہوا یہ تھا، یہ جو بات چل رہی ہے وصافی خرابیہ، اس جملے نے اور آگے اس کے بعد میں جو جملہ ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ ایک اشارہ دے رہا ہے. یہ ایک اشارہ دے رہا ہے، اور اشارہ یہ ہے کہ اس طرف کہ جو مسجد اقصی تھی، کہ جو مسجد اقصی تھی، اس میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ مسجد اقصی کے اندر ایک جانب وہ تھی جس میں حضرت مریم علیہ السلام بیٹھی تھی، جیسے کہ قرآن نے بھی اس کو واضح کیا ہے کہ وہ مشرق کی طرف انہوں نے اپنا وہ ٹھکانہ بنا لیا. من المشرقی، وہ اس طریقے کا قرآن کی آیت ہے کہ انہوں نے مشرق کی جانب مشرق جو تھی وہاں پر اپنا ٹھکانہ بنا لیا. تو نصارہ جو تھے وہ جو مشرق کی جانب تھی، مشرق کی جانب وہ بیت المقدس کے اندر وہ اس طرف رخ کیا کرتے تھے. یہود جو تھے غالباً ان سے اختلاف کی وجہ سے مغرب کی طرف کو رخ کیا کرتے تھے مسجد اقصی کے اندر. مسجد اقصی ایک پوری بڑی مسجد ہے، اس کے اندر ایک جانب وہ ہے جو مشرق کی ہے، ایک جانب شمال کی، ایک جنوب کی، ایک مغرب کی ہے. تو ان لوگوں نے ان کی مخالفت میں مشرق کی طرف کو رخ نہ کر کے مغرب کی طرف کو رخ کرنا شروع کیا اسی مسجد کا. پھر بعد میں یہ شاید ایسا ہو گیا ہوگا کہ بعد میں لوگوں نے اپنا مستقل، نصارہ نے مشرق کی طرف کو قبلہ بنا لیا مسجد اقصی کا، اور یہود نے مغرب کی طرف کو قبلہ بنا لیا مسجد اقصی کا. اور کیونکہ بات پہلے چل رہی تھی، ان لوگوں نے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی. انہوں نے اس کا خیال نہیں کیا کہ یہ بنیاد کس کے اوپر ہے. بس آپسی حسد کی وجہ سے نصارہ اور یہودیوں نے آپسی حسد کی وجہ سے یہ کام کیا. تو اس کا قرآن نے بیان کیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ مشرق اور مغرب جو تم رخ کر رہے ہو سب اللہ ہی کی ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کی ہے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم رخ کرو گے، جہاں بھی تم رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ وہیں پر ہی اللہ کا وجہ کے سے مراد یعنی اللہ کی ذات، وہیں اللہ کی ذات ہے. کہ جہاں پر بھی تم، کہ بات یہ نہیں ہے کہ جو مشرق کی طرف کر رہا ہے تو یہ سوچے کہ مشرق جو ہے محترم ہے، وہ جو مغرب کی طرف کر رہا ہے وہ مغرب محترم ہے. نہیں، اللہ رب العزت نے کیا طے کیا ہے وہ محترم ہے. اللہ رب العزت نے جو چیز طے کی ہے وہ محترم ہے. یہ بات دھیان دیں گے. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اسی طرف کیا ہے اللہ کا رخ. ان اللہ واسع علیم. بعض علماء نے یہ بات ثابت کی ہے کچھ دلائل کے ذریعے سے کہ اصل جو رخ تھا وہ بیت اللہ ہی تھا، شروع سے پہلے دن سے ہی بیت اللہ ہے. رخ جو ہے وہ اصل شروع سے ہی بیت اللہ ہے. لیکن بعد میں یہود نے وہ بیت اللہ سے سم پھٹا کر کے بیت المقدس کی طرف کو کر دی. اب چونکہ ایک بات چلتی بھی آ رہی تھی، اس کے اوپر کوئی حالات بھی نہیں آئے. پھر بعد میں اللہ رب العزت نے اس کی کیا ہے تصحیح کی، اور تصحیح کرنے کے بعد میں پھر اسی رخ کو بیت اللہ کو بنایا. ایک رائے علماء کی یہ بھی ہے، اور ایک رائے وہ ہے جو مشہور ہے کہ نہیں، پہلے بیت المقدس تھا، بعد میں پھر خانہ کعبہ ہوا ہے. تو انہوں نے بات یہ آئی ان اللہ واسع علیم، کہ اللہ تعالیٰ تو وسعت والا ہے. علیم، وسعت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی تم، اصل ہے اس کی عبادت، اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو. تو وہ جانتا ہے کہ عبادت کرنے کے اندر کون کتنا مخلص ہے یا کس کا ارادہ کیا ہے. وہ آپسی حسد کی وجہ سے عبادت میں لگے ہوئے ہیں، یا پھر ہماری یعنی کہ رضا کے لیے وہ لوگ عبادت میں لگے ہوئے ہیں. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ان اللہ واسع علیم. وقالو، ایک قرات میں واو کے بغیر بھی ہے. وقالو یعنی یہود اور نصارہ نے یہ کہا. اچھا، ایک بات اور کہی تھی ان لوگوں نے، یہ کہی تھی اتخذ اللہ ولدا سبحانہ. ایک بات انہوں نے اور کہی تھی کہ بھائی نصارہ نے یہ بات کہی ہے، بلکہ کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے لڑکا ہے.
اور انہوں نے یہ بات اور اپنے طرف سے ایڈ کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس لڑکا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا بل لہ ما فی السماوات والارض. بات یہ کہی جا رہی کہ ان کو ذمہ داری کیا دی گئی تھی اور یہ کیا کرنے لگے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ہے لڑکا، یعنی اس کے اولاد ہے. سبحانہ، کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، فرما رہے ہیں لڑکے کی بات نہیں ہے. اگر ملکیت کی بات ہے تو ساری دنیا اللہ ہی کی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ساری دنیا. بادشاہت اللہ تعالیٰ کی چلتی ہے، مالک الملک کی حیثیت اس کی ہے. لیکن اس کے کوئی اولاد ہے یا اس کے کوئی لڑکا ہے، یہ کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ کوئی معاملہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ اولاد اگر ہوگی تو انسان اولاد کے سامنے مجبور ہے یا وہ اس کی شریک ہوتی ہے. تو بات یہ واللہ ما فی السماوات والارض، ساری چیز کی کل لہ قانتون، ہر ایک چیز اسی کے لیے جھکے ہوئے ہیں. مطیع، قانت کہتے ہیں کٹ کر کے عبادت کرنا، ہر چیز سے کٹ کر کے کسی کا ہو لینا. کل لہ قانتون، ہر ایک چیز اسی کی ہی مطیع ہے، کٹ کر کے. یہ اس کے اندر معنی ہوتا ہے ہر چیز سے بالکل ایک طرف ہو کر کے کسی کی اطاعت کرنا. اس کے لفظ آتا قانت. کل لہ قانتون، ہر ایک اسی کے لیے کیا ہے؟ مطیع ہے، یعنی ہر چیز سے کٹی ہوئی ہے. بدیع السماوات والارض. اب اللہ تعالیٰ کی حیثیت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی کیا حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جس نے زمین بدع ابدو، بدن کہتے ہیں نیا پیدا کرنا. بدعت جو ہے، بدعت بھی اسی سے بنا ہے. بدعت اسی کو کہا جاتا ہے کہ کوئی نئی چیز پیدا کرنا. بدیع السماوات والارض، اس نے زمین اور آسمان کو نئے طور سے پیدا کیا، یعنی بغیر کسی نمونے کے اور بغیر کسی ساخت کے. اس کے سامنے کوئی سیمپل، کوئی نمونہ نہیں ہے. یعنی وہ بنانے والا کیسا ہے، سب چیز اس کی ہے، لیکن اس نے بنایا کس طریقے سے، کہ وہ بنانے والا ایسا ہے. بدیع السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، اس کا طریقہ بتایا کہ بناتا کیسے ہے. کہ جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو کہتا ہے کن، ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. دو چیزوں کا ذکر ہے کہ بنانے کے لیے کسی نمونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب بناتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. فیکون، ایک قرات میں فیکونا بھی ہے، فیکونا لہو کن فیکون. وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ. یہاں سے یہود اور نصارہ کا بیان تھا. اب یہاں سے جو مشرکین مکہ ہیں یا انصار مدینہ ہیں، یعنی جو مشرکین تھے، جو انصار مدینہ تو مسلمان تھے، یعنی جو مدینہ کے، یعنی جو مشرکین لوگ ہیں، ان مشرکین نے بھی فرمانے کے یہ بات نہیں بتائی کہ دیکھو ان لوگوں نے ایسا کیوں کہا، بلکہ ان کا کوئی ذکر کر دیا. یعنی ان کے کہنے کی وجہ سے ایک جرم یہ بھی ہوا ہے، کہ جو لوگ جانتے نہیں تھے، ان لوگوں نے بھی ایسی باتیں شروع کر دی ہیں کہ جو باتیں کوئی دلیل جس کے پاس میں نہیں ہے. وہ کون تھے؟ مشرکین. ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. ان لوگوں نے ان کی باتوں سن کر کے انہوں نے بھی کیا کہنا شروع کر دیا. وقال الذین لا یعلمون سے مراد مشرکین ہے. یعنی لا یعلمون اس معنی کر نہیں ہے کہ وہ طبقہ عالموں کا تھا یا غیر عالموں، بلکہ اس بات پر ہے کہ یہود اور نصارہ کا طبقہ تو عالموں کا تھا. یہود اور نصارہ کا طبقہ تو عالموں کا ہے. عالموں کا کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر کتابیں آئی ہیں، وہ اہل کتاب ہے. اور یہ طبقہ جو ہے غیر عالم ہے. کون سا؟ مشرکین. ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی. تو کہا وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے لا یعلمون، جو کہ نہیں جانتے تھے. لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، کیوں نہیں بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ، او تأتینا آیہ، یا آ جائے ہمارے پاس میں کوئی نشانی. لولا یکلمنا اللہ آیہ، یعنی ان لوگوں نے بھی ایسا سوال کیا کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ کو ہمیں منوانا ہی ہے کہ ہم اللہ کو مانیں تو وہ خود کیوں نہیں آ جاتا. لولا یکلمنا اللہ، یا پھر وہ ایسی کوئی نشانی بھیج دے، اس نشانی کا بیان دوسری آیتوں میں ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں کیا ہیں، دوسری کی وضاحت کرنے والی ہیں. دوسری جگہ پر ہے کہ کوئی فرشتہ آئے، کہ اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجے یا کوئی ایسا معجزہ بھیجے کہ جس کو دیکھ کر کے عقل کے خلاف ہو، جس کو دیکھ کر کے ہر آدمی سمجھ لے، ہر آدمی اس کا پابند ہو جائے اور جھک جائے ماننے کے اوپر. او تأتینا آیا، یا آ جائے کوئی نشانی. جس کے جواب میں قرآن نے بات کی، کذالک قال الذین من قبلہم،
इसी तरीके से कहा उन लोगों ने जो उनसे पहले थे, मिसल कौलिहिम, इन्हीं के कौल की तरह, यानी जो ये कौल इन्होंने कहा है और निशानी वगैरह मांग रहे हैं, तशाबहत कुलूबुहुम, इनके दिल जो है ना आपस में मुशाबे हैं, किसमें? कुफ्र में और नाफरमानी में, कुफ्र और नाफरमानी में। इसका जवाब कुरान ने नहीं दिया है। ये जवाब इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ये सवाल ऐसा है कि ये सवाल जो है, ये सवाल उससे मुताल्लिक है ही नहीं। रब की हैसियत, रब की क्या हैसियत है, रब की क्या हैसियत है, इसको हर ये अक्ल के अंदर वदियत है। दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, इससे कोई मुनकिर नहीं है कि इस दुनिया का कोई मालिक नहीं है, इससे कोई मुनकिर नहीं है। हर आदमी का मानना ही है, क्योंकि ये बात अकल के अंदर रखी गई है, तबीयत में ये बात है कि हाँ इस दुनिया का कोई खालिक व मालिक है, ये हर किसी के तबीयत। लेकिन इख्तिलाफ कहाँ हुआ है? इख्तिलाफ हुआ है उसकी तायीन में, इख्तिलाफ उसकी तायीन में हुआ। कान अन्नास उम्मतुम वाहिदा, कि लोग एक ही जमात थी, फबाअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, लेकिन बाद में इख्तिलाफ हुआ तो अल्लाह ताला ने अंबिया में से कुछ लोग वो भेजे जो कि खुशखबरी सुनाने वाले थे, और कुछ लोग वो थे जो डराने वाले थे। खुशखबरी जिन्होंने इताअत की उनको खुशखबरी सुनाना, और डर उन लोगों को जिन लोगों ने तबीयत के खिलाफ काम किया, तबीयत के मुवाफिक जिन्होंने काम किया उनको खुशखबरी है। तो अभी भी तुम देख लो, इख्तिलाफ इसी बात के ऊपर है कि फलामा शिर्क, या तो शिर्क कर रहे हैं लोग, या फिर माबूद की हैसियत वो तय की है, एक ही है, लेकिन माबूद की हैसियत तय की है मखलूक की, जो मखलूक है। तो कुरान करीम जहाँ पर भी बात कर रहा है वो इसी पर बात कर रहा है, वो शिर्क के ऊपर बात कर रहा है सारी बात। तो देखो तुम शिर्क क्यों करते हो, कि उसका कोई शरीक नहीं है, और मखलूक कैसे खुदा हो सकती है, इस बात को अकल से जो मुताल्लिक थी। तो इसलिए इन्होंने इश्काल जो किया था, इनका असल इश्काल क्या था, वो रसूल की ज़ात पर था कि भाई वो ऐसा आदमी भेजता कि जिसकी हम बात मान लेते। तो कुरान करीम ने कहा क़द बय्यनल आयात, तो कुरान ने कहा है कि जो लोग यकीन करने वाले हैं, यकीन का मतलब ये है कि जिनका इरादा यकीन का है, तो वो लोग हैं कि जिनका यकीन का इरादा, यानी जो लोग समझते हैं कि भाई हाँ बात क्या है, और फिर यकीन करने का उनका इरादा होता है। तो कुरान ने कहा कि हमने कौम के लिए जो कि यकीन करने वाले हैं उनके लिए हमने आयात को खूब खोल करके जिक्र किया है। मतलब ये है कि जिनका इरादा हो जाता है समझने का, यकीन करने का इरादा हो जाता है कि हाँ बात तो यही है, फिर उनके सामने दलाइल ऐसे खुल जाते हैं कुरान के, गोया कि वो उनके लिए कारगर होते हैं उनके ईमान के अंदर पुख्तगी के। कज़ालिक युबय्यिनु आयाति लिक़ौमिन युक़िनून इन्ना अरसलनाका बिल-हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अब आपकी हैसियत तय कर दी है कि आप क्यों घबरा रहे हैं, इनका मकसद असल क्या है, आपका इनकार करना है। और हमने तो आपको भेजा है एक हक़ के साथ लेकर के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बशीरन व नज़ीरा, आपको खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला। जो मानेगा उसके लिए जन्नत, जो नहीं मानेगा उसके लिए जहन्नम। जन्नत और जहन्नम ये अल्लाह ताला के मज़ाहिर हैं, खुशी के और आपके गुस्से के। वबाअसल्लाहु नबिय्यीन, तो हमने आपको भेजा है बशीरन व नज़ीरा, हमने आपको खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला भेजा है। वला तुस्अल अन अस्हाबिल जहीम, और वो लोग जो कि आपका इनकार करके और अकल के बराहीन को और हुज्जत कातिया को ठुकरा करके जो लोग जहन्नमी होंगे और अज़ाब के मुस्तहिक़ होंगे, उनके बारे में आपसे कोई सवाल नहीं है। वला तुस्अलू अन अस्हाबिल जहीम। अब यहाँ पर बात तय की है वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा। अब मज़मून फिर वहीं पहुँच गया जहाँ से मक्के वाले को खिताब था, मुशरिकीन को, लेकिन चूंकि इनकी हालत ये किस लिए हुई थी, इस वजह से हुई थी क्योंकि यहूद और नसारा बराबर इनकार करते हुए आ रहे, और गोया कि ये एक दंड जो है और ये ख़ता जो है यहूद और नसारा ही की है। क्योंकि जो तबका उलमा का है, जो जानने वाला है, वो अगर गड़बड़ करता है तो वो तबका ज़रूर गड़बड़ करने लगता है जो तबका गैर अहले इल्म है। तो जिसके पास इल्म नहीं है वो ज़रूर इनकार करेगा। तो फिर बात वहीं आएगी। बल्कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर बिल्कुल आखिरी आयतें हैं, यहाँ से इसके बाद में मजमून जो होगा वो दूसरा शुरू होगा। आखिर में ये बात कह दी वलन तरदान के यहूद व नसारा, बल्कि बात तो ये है ये हरगिज़ नहीं राज़ी होंगे आपसे यहूद और ना ही नसारा, यहाँ तक कि आप उनकी मिल्लत की, जो उनका अपना तरीक़ा है, उनकी तुम इत्तिबा न करने लगो।
یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کے ان کے طریقے کی اتباع نہ کرنے لگو، اس وقت تک یہ آپ کی کیا ہے، آپ سے راضی نہیں ہوں گے. تو آپ ان سے کہیے قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ان سے کہیے کہ ہدایت جو اصل ہے جس کی اتباع کی جائے گی اور جس کی بنیاد پر آدمی کامیاب ہوگا وہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، ھو الھدی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اب یہاں پر آپ کو بھی باخبر کر دیا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کر لی، آپ نے ان کی اگر خواہشات کی اتباع، یہاں پر خواہشات کو ہوا، دیکھیے دین کے مقابل میں جب لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوا استعمال ہوتا ہے. ہوا کا لفظ جہاں پر بھی استعمال ہوگا قرآن میں وہ اس کے مقابل میں ہوگا. یہ جہاں پر بھی لفظ استعمال ہوگا وہ اس کے مقابل میں ہوگا. ہوا کا لفظ جہاں پر بھی ہوگا کس کے مقابل میں ہوگا؟ دین کے. تو دین کیا ہے؟ دین ہے اپنی مرضی کے خلاف چلنے کا. اس کو اگر کہہ لیا جائے اس طریقے سے اگر تھوڑا، دین نام ہے مرضی کے خلاف چلنے کا اور ہوا نام ہے مرضی کے موافق چلنے کا. دونوں میں معنی اگر نکلیں گے تو چلنے کے آئیں گے، لیکن اپنی مرضی کے خلاف چلنے کے لیے وہ لفظ کیا ہے؟ وہ اسلام. اس میں جو ہے نا جو اشکال ہوتا رہتا ہے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، وہ یہ ہے. دین لفظوں کو کبھی بھی اس کے مقابل سے سامنے رکھا جائے تو اس کے معنی بالکل واضح ہو جاتے ہیں. تو قرآن کریم نے یہاں پر جو بات کہی ہے وہ کہیے، دیکھیے بات یہ ہے قل ان ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من علم، اور اگر آپ نے اتباع کی ان کے ہوا اس کو اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اپنی خواہشات کے مطابق چلنا یہ ہوا ہے اور اپنی خواہشات کے خلاف چلنا یہ دین ہے. اب وہ دین کیا ہے؟ اپنے خواہشات کے خلاف چلنا وہ اسلام ہے. اس کو کیا ہے؟ وہ اسلام اس کو بولا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ خواہشات کے خلاف جو چلنا. اچھا، نصارہ کے اندر یہ بات ہو گئی تھی، انہوں نے خواہشات کے خلاف بہت سارے کام ایسے کر لیے تھے کہ جس کے اندر انہوں نے اپنے اوپر مصیبتیں پریشانی باقاعدہ انہوں نے اپنے اوپر کری تھی. مثلا رہبانیت کی ایک شکل بھی انہیں کی اپنی ہی نکالی ہوئی تھی کہ گھر بار کو چھوڑ کر کے وہ لوگ جنگل میں چلے گئے. رہبانیت کی تھی وہ بھی. تو قرآن کریم نے دوسری آیات کے اندر، بلکہ یہ آیت جو ہے سورہ آل عمران ہی کی ہے، شروع میں ہی یہ ضابطہ بنا دیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ خواہشات کے خلاف جو چلا جائے گا اس کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ خواہشات کے خلاف جو ہے جیسے چاہے چلو، نہیں، اس کے لیے بھی طریقہ ہے جو قرآن نے طے کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس طریقے کا نام اسلام ہے. تو قرآن نے کہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی. احوا یہاں پر خواہشات اس لیے کہا گیا ہے کہ چونکہ خواہشات کے خلاف چلنا یہ دین ہے اور خواہشات پر چلنا یہ ہوا ہے. تو یہ اس یعنی کہ جو ان کی اپنی ہی طے کردہ ساری چیزیں تھیں، تو یہ ان کی خواہشات تھی، اس لیے ان کو خواہشات کہہ دیا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ، تو اس فرق کو دھیان سے سمجھنا. دین اور ہوا یہ دونوں مقابل کے لفظ ہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے اتباع کر لی ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من علم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس میں علم آ گیا ہے، بعد اس کے کہ آپ کے پاس میں علم آ گیا ہے، مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کے پاس میں اچھا جو چلا جائے گا خواہشات کے خلاف اس کو کہیں گے دین، اور ان خواہشات کے خلاف جو نالج ہوگی، جانکاری ہوگی دی جائے گی، یہ علم اس کو کہیں گے علم، جو یہ بتائیے طے کرے کہ صحیح کیا ہے، صحیح کیا ہے اس کو کہیں گے علم، اس صحیح پر چلنا اس کو کہیں گے دین، اور وہ صحیح جو قرآن نے جو متعین کر کے بتلایا ہے کہ کہاں پر کتنا چلا جائے گا وہ ہے اسلام. تو بعد الذی جاءک من مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کے لیے اللہ مالک تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے مقابل میں کوئی ولی اور نہ ہی کوئی مددگار. اللہ کا مقابل کس لیے کہہ دیا؟ مقابل اس لیے کہہ دیا ہے کہ دین اسلام سے ہٹ کر کے زندگی گزارنا یہ اللہ کے مقابل ہو جانا ہے. دین اسلام سے ہٹ کر کے زندگی گزارنا یہ اللہ کے مقابل ہو جانا ہے. تو اس لیے کہہ دیا نہیں ہوگا آپ کے لیے نہ تو کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. یہی دو طریقے ہوتے ہیں مدد کے، یا تو دوست مدد کرتا ہے یا پھر کوئی دوسرے لوگ مدد کرتے ہیں جو مددگار ہوتے ہیں اچھے لوگ. فرما رہے وہاں کچھ کوئی نہیں ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اب یہاں پر یہود کی ایک قسم وہ بھی تھی جو کہ مانتی تھی. الذین، قرآن کریم میں یہ دو لفظ آتے ہیں یہود کے لیے، ایک تو آتا ہے معروف کا صیغہ، ایک آتا ہے مجہول کا صیغہ.
کہ वल्लज़ीना ऊतुल किताब, जिन लोगों को किताबें दी गई। और एक जगह कहीं पर आता है मारूफ का सीगा। इस मारूफ और मजहूल के सीगे में भी एक बलागत की है कि मजहूल के बारे में जो नहू के अंदर नहवीन जो है बलागत के अंदर ये किस्म भी है कि मजहूल का सीगा उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो नामालूम होते हैं, जो नामालूम होते हैं, और मारूफ का सीगा उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मारूफ होते हैं, जिनको जाना जाता है। भाई किया गया, उसके साथ किया गया, लेकिन किया किसने? ये कर रहा है या करेगा, ये मारूफ का सीगा है। तो बलागत इसके अंदर ये है कि जो लोग यहूद में से और नसारा में से, बल्कि इसके अंदर तो यहूदी के ऊपर बात है, यहूद ने, जो यहूदों ने कुरान किताबों की नाफरमानी की थी, तौरात इंजील वगैरह की, तो उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है मजहूल का। और जिन लोगों ने इताअत की है, माना है, उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया मारूफ का। तो देखो यहाँ पर तारीफ है, तो तारीफ है उन यहूद की जिन्होंने बात को मानी, तो उनके लिए मारूफ का सीगा इस्तेमाल किया। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, जिन लोगों को हमने किताब दी है वो उसकी तिलावत करते हैं, उसकी तिलावत के हक़, यानी कानून जो ज़ाब्ते हैं। मैं बात भी पहले की थी, तिलावत का लफ्ज़ जब आएगा वहाँ पे कानूनन पढ़ना, कि वो लोग कानूनन उसको पढ़ते हैं यानी मानते हैं। कानून को मतलब मानते हैं। अल्लज़ीना यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, पढ़ते हैं उसको। उलाइका युमिनून बिही, फरमा रहे कि वही लोग हैं जो ईमान लाने वाले हैं उसके ऊपर, यानी वो यहूद और नज़ारा वही लोग हैं जो कि ईमान लाने वाले हैं। फरमा रहे हैं ये जमात, ये एक जो हबशा से मुसलमानों के साथ में जमात आई थी, जो हिजरत हुई है, मुसलमानों ने एक हिजरत पहली की है जो हबशा की तरफ की है। तो हबशा के अंदर कुछ लोग मुतासिर होकर के इनके साथ में आ गए थे मक्का के अंदर, और ये लोग मुसलमान हो गए। वो भी यहूद थे आने वाले। तो उनकी तारीफ की है कि वो लोग हैं उलाइका युमिनून बिही व मन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून, और जो लोग कुफ्र करेंगे अल्लाह ताला के साथ, तो वो क्या है, वही खसारे वाले हैं। क्योंकि ये बात, ये आखिर के अंदर ये एक, बल्कि नतीजतन एक बात कह दी है, ये तुमसे राजी नहीं होंगे, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा, ये तुमसे हरगिज राजी नहीं होंगे, वलन नसारा और ना ही नसरानी, हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहाँ तक कि आप इनकी मिल्लत की इत्तिबा कर लो। जब तक आप इनकी मिल्लत की इत्तिबा नहीं करोगे उस वक्त तक ही आपसे राजी नहीं होंगे। तो नतीजतन बात कही है। और नतीजतन एक बात ये, एक जमात वो भी है जो कि ईमान लाई है, और ईमान लाने के बाद में वो मोमिन हुई है, मानने वाली है।